رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، یہ ہمارے سب کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم لوگوں کو اپنے گاؤں میں سے، اپنی برادری میں سے، اپنے خاندان میں سے چھانٹ کر یہاں بھیج دیا پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے منتخب کر لیا، چھانٹ لیا ہمارے بندوں میں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، چھانٹا ہے اور چھانٹ کر کے ہمیں بھیجا۔ اور یہاں ہمارا کیا کام ہے؟ صبح سے اٹھ رہے ہیں، قرآن پاک ہاتھ میں ہے، حدیث پاک ہاتھ میں ہے، مسائل کی کتابیں ہاتھ میں ہیں، دینی کتابیں ہاتھ میں ہیں۔ شام کو سو رہے ہیں، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے سو رہے ہیں، حدیث پاک پڑھتے پڑھتے سو رہے ہیں، دینی کتابیں پڑھتے پڑھتے سو رہے ہیں۔ صبح سے شام تک ایک ہی کام ہے۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پڑھنے پڑھانے کے لیے منتخب کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن پاک پڑھنے والے، پڑھانے والے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہتر ہیں۔ اس پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا پورا وقت پڑھنے پڑھانے میں لگے۔ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، علم تھوڑا سا بھی نہیں آئے گا جب تک پوری طرح سے اس میں نہیں لگو گے۔ پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اسی مقصد میں لگے رہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا مقصد نہ ہو، ادھر ادھر کی فکریں ذہن میں نہ ہو۔ من جعل العلوم ہما واحدا کفاہ اللہ لہمہ، اس نے ساری فکروں کو ایک فکر بنائی ہے کہ بس دین کا علم حاصل کرنا ہے، تو اس کی ساری فکریں جو دوسری ہیں، دنیاوی فکریں ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ تو یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم لوگ دین کے کام میں لگے رہیں پوری طرح سے، اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ ہم کو پڑھنے کے بعد بھی پڑھانا ہے، اس لیے خوب اچھے سے محنت کرنا ہے ہر کتاب میں تاکہ ہم دوسروں کو بھی پڑھا سکیں۔ یہ سوچ کر کے پڑھیں اور آئندہ ہم کو دین کی ہی خدمت کرنا ہے، یہ سوچ کر کے ہم پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اس علم میں اور زیادہ برکت ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي روایت فرب مبلغ أفقه من سامع۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، بارونق رکھے، ہرا بھرا رکھے، ہنستا کھیلتا رکھے۔ کون سا بندہ؟ جس نے میری بات سنی، حدیث پاک کو سنا اور اس کو یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچا دیا۔ فرب مبلغ اوعى من سامع، بس اوقات ایسا ہوتا ہے دوسرے کو جس کو بات پہنچائی اس کا حافظہ زیادہ تو نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد رکھ سکتا ہے اور رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے افقہ من سامع، وہ زیادہ فقیہ ہوتا ہے سننے والے کے مقابلے میں، وہ اس سے مسائل نکال لیتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے محدثین سے حدیثیں لی اور فقہاء کرام نے اس سے مسائل نکالے، تو امام
امام اعمش فرمایا کرتے تھے نحن الصیادلہ وهم الاطباء، ہمارا کام تو دوا فروشی کا ہے، دوا بیچنے والا ہوتا ہے، اسے کفلا دوا دے دو، دوا اٹھا کر دے دے۔ اب اس دوا میں کیا کیا فوائد ہیں وہ ساری باتیں اس کو معلوم نہیں، دوا کا نام یاد ہے، کبھی فلاں گولی دے دینا، اٹھا کے دے دی فلاں بوتل دے دینا، شربت کی سیرپ کو دے دی اٹھا کے۔ لیکن اس سے کیا کیا فوائد ہیں حکیم لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں، تو وہ لکھ کر دیتے ہیں فلاں گولی لے کے آؤ، فلاں دوا لے کر آؤ۔ تو فرمایا امام اعمش نے کہ ہم لوگ جو ہے صرف حدیث کے الفاظ کو یاد رکھتے ہیں، لیکن یہی حدیث جب فقہا کے پاس پہنچتی ہے، دین مسائل معلوم کرنے والوں کو، دین مسائل نکالنے والوں کے پاس پہنچتی ہے، اس سے بہت سارے مسائل نکال لیتے۔ ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ بلا کر گئے، حضرت انس رضی اللہ عنہ جو گھر لے گئے، اب وہاں پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا بھائی تھا، وہاں ایک چڑیا تھی، وہ چڑیا سے کھیلتا تھا، اب وہ چڑیا غائب ہو گئی، اڑ گئی۔ اب دوبارہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس چھوٹے سے بچے کو فرمایا یا ابا عمیر ما فعلت نغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا ہوا؟ یہ چھوٹا سا جملہ ہے حدیث کا، اس سے علماء نے بہت سارے مسائل نکالے فقہاء کرام نے۔ تو وہی حدیث جب فقہاء کے پاس پہنچ جاتی ہے تو اس سے بہت سے مسائل نکالتے ہیں۔ تو یہ آپ کے دل میں شوق ہونا چاہیے، طلب ہونا چاہیے، کس وقت کون سا کام ہو رہا ہے مدرسے میں، پڑھایا جا رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، وہ سب ہمارے اپنے کام ہیں، اور اس میں سے کسی میں بھی ہم کو غیر حاضر نہیں رہنا ہے، ہم کو اس میں شریک ہونا ہے اور علم حاصل کرنا ہے۔ یہ تھوڑا سا وقت گھر والوں نے، گھر کی ذمہ داریاں ساری اپنے اوپر لے لی، گھر کا کام کاج بیچارے وہ خود کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ہے بھیج دیا کہ آپ لوگ پڑھ لو۔ تو اب اس وقت کو قیمتی بنانا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک یاد کرو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر گجرات میں کوئی ایسی ترتیب بن جائے کہ حفظ کے طلباء جو بچے حافظ ہو چکے ہیں وہ شبیہ کریں، رات میں 2 دن کا کر لیں، 3 دن کا کر لیں، 1 دن کا کر لیں، 1 دن کا بھی منع ہے، 2 دن کا بھی منع ہے، 3 دن کا کر لیں، تو 10 والے لے کر رات میں پڑھ سکتے ہیں آرام سے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ یار ہم کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے، اور ایک ترتیب بنے گی، ایک راستہ ملے گا، شوق ہوگا، مشق ہوگی تراویح میں سنانے۔ بعد میں جب آپ مسلح پر کھڑے ہو گئے تراویح میں تو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں پر تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے، جو شروع میں آتے ہیں، پہلی بار آتے ہیں، ان کے کام کامتے ہیں اور آواز کانپتی ہے، کیسے بولے اور کیا بولے، 2-4 سال بعد آ جاتے ہیں تو دل کھل جاتا ہے، پھر وہ بولنے لگتے ہیں۔ اسی طرح تراویح میں شروع میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو دہشت معلوم ہوتی ہے، وحشت معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ایسا نظام بنے گا کہ ہر جمعرات کو سبینہ ہو، اس میں سنایا جائے قرآن پاک، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے طلباء میں مشق ہو جائے گی، تراویح میں قرآن پاک سنائیں گے۔ اسی طرح سے یہ بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم لوگ یہاں صرف علم سیکھنے کے لیے نہیں آئے، عمل سیکھنے کے لیے بھی آئے۔ حضرت مولانا شاہ غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آپ کا پورا نام ہے طالب العلم والعمل، طالب العلم والعمل، علم کے بھی طالب ہیں اور عمل کے بھی طالب ہیں، تو نمازوں کا اہتمام بھی ہو، اسی طرح سے استادوں کا بھی ادب احترام ہو، کتابوں کا بھی ادب احترام ہو۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنا زبردست حافظ ہو، ان کا ایسا حافظ تھا اس زمانے میں 1.25 لاکھ کتابیں تھیں، 1.25 لاکھ کتابیں دارالعلوم دیوبند کے خانے میں، تو زیادہ ہوگی۔ فرماتے تھے خدا نہ خواستہ کہ یہ کتابیں
شکار ہو جائے تو ہر کتاب کو ویسے کا ویسے ہی دبا دو. ایسا حالت فرماتے تھے کہ میں اگر سرسری نظر سے دیکھوں کسی کتاب کو تو 30 سال یاد ہے اور غور سے دیکھوں تو بھر یاد ہے. ایسا حافظ، لیکن وہ حافظہ ایسی نہیں تھا بلکہ وہ اہتمام تھا ان کے پاس تقوی کا. چنانچہ علامہ نوشہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی بھی کتاب کو پہلے بغیر وضو کے نہیں پڑھو. حالانکہ فرض نہیں ہے، فرض تو صرف قرآن پاک کے لیے ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرو. لیکن کوئی بھی کتاب کو کہتے تھے میں نے بغیر وضو کے نہیں پڑھا. استادوں کا بہت زیادہ ادب احترام کرتے تھے. ایک بار ان کی اہلیہ نے پلنگ بچھایا، اب جب وہاں سونے کے لیے گئے تو لیٹے تھے ایک ان کے بڑے اور اہلیہ سے کہا تم نے ادھر کون کو حضرت شیخ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا مکان ہے، ان کے گھر کی طرف میرے پیر ہو. تو استاذ کے گھر کی طرف بھی پیر نہیں کرتے. اب تو ہمیں استاد ہے بیٹھے وہی ان لوگ پہ کال کر کے بیٹھ جائیں گے. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. دارالدیوبند کے اندر ہم نے دیکھا کہ طلبہ آپس میں ایک دوسرے سے مولانا کہہ کر بلاتے، نام کے لیتے، اور اساتذہ کو حضرت کہہ کر بلاتے. بعض مدرسوں میں ہم نے دیکھا استادوں کے نام لے کر بلاتے، فلانے صاحب فلانے صاحب فلانے صاحب گھر کے نام لیتے. استادوں کو حضرت کہہ کر دارالدیوبند بلاتے اور طلبہ ایک دوسرے سے خطاب کرتے تو نام نہیں لیتے بلکہ مولانا کہتے. اور سلام کا دارالدیوبند بہت زیادہ رواج ہے. اساتذہ طلبہ کو سلام کرتے اور طلبہ بھی بڑے طلبہ اور چھوٹوں کو سلام کرتے ہیں، چھوٹے طلبہ کو. اس طرح سے رواج ہے سلام کرنا. اب کوئی اجنبی آپ کے آئے اس سے بھی سلام کرو. اگر کسی اجنبی آدمی نے پوچھا کہ کس طرح جگہ جانا ہے تو وہ طالب علم نہیں بتایا کہ ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ، نہیں، وہ اس کو لے جا کر باہر چھوڑ کر آئے. یہ اخلاق جو ہے یہ کہاں سے آئیں گے؟ اخلاق بھی یہی سیکھنا ہے، آپ کو علم بھی یہی سیکھنا ہے، عمل بھی یہی سیکھنا ہے. مدرسہ ایک بننے کی جگہ ہوتی ہے. ایک فیکٹری کے اندر ایک گاڑی بنتی اور چلتی کہاں ہے؟ سڑک پر، روڈ پر. اگر فیکٹری میں جہاں وہ گاڑی بن رہی ہے وہاں اس میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر سڑک پر وہ سنیں گے نہیں. وہاں تو نظر آئے گا کہ اس میں یہ خراب ہے، اس لیے چل نہیں پا رہے. جو طلبہ مدرسوں میں نہیں کر پاتے، پھر جب وہ جاتے ہیں کہیں کام کر رہے ہیں کہیں مزدوری کر رہے ہیں، اب لوگوں نے ڈھالے تو بجے میں ہی اٹھتا. تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں، جاؤ جیسے حافظ کیا ضرورت نہیں، جیسے امام کی ضرورت نہیں، فجر میں اٹھے. تو جو چیز یہاں اگر آپ کے اندر کمی رہ جائے گی تو وہ ہمیشہ رہے گی. اس لیے آپ یہاں پر علم بھی سیکھیے، عمل بھی سیکھیے، قرآن پاک کی تدبیر بھی سیکھیے. آپ کہیں جائیں گے سب سے پہلے آپ کو سر پہ کھڑا کیا جائے گا. نماز پڑھاتے ہیں فرض جگہ سے پڑھ کے ماشاء اللہ موبائل سے نماز، اور آپ نے نماز ہی ایسی پڑھائی. ایک مسجد میں گیا، ایک مدرسے کا ایک طالب علم وہاں تھا، اتفاق سے محلے میں پہنچ گیا. اس نے پڑھیا ایسی پڑھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ میں بیچ میں سے ہی نیت توڑ کے چلا جاؤں. لیکن میں نے سوچا یہ سب کیا کہے اور کھڑا تھا اس کے پیچھے. تو اگر آپ نے یہ نہیں سیکھا تو وہ کبھی کمزوری ہمیشہ بات ہے. سیکھنا ہے، آپ کو وقت ہے، آپ کے پاس موقع ہے. سکھانے والے موجود ہیں، تربیت کرنے والے موجود ہیں، بتانے والے موجود ہیں. کسی چیز میں آپ کو سوال کرنا ہو سوال کیجیے. آپ السؤال نصف العلم، سوال کرنا بھی آدھا علم ہے. انما شفاء العی السؤال، عاجز کے لیے شفا ہے سوال. آپ سوال کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا چیز ہے. پرانے زمانے میں جب کتابیں لکھی ہوتی تھی تو علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ تھا کہ علماء کے پاس بیٹھ گئے، اب اسے سوالات کر رہے ہیں اور وہ جوابات دے رہے ہیں اور وہ جوابات لکھ لیے کتاب میں کاپی میں، تو وہ کتاب بن گئی. وہ طریقہ ہوتا تھا. اگر آپ کو کوئی بات پوچھنا ہے آپ سوال
اس طرح سے آپ کے پاس ذخیرہ ہو جائے گا دینی معلومات کا. تو یہ ہم کو کوشش کرنا چاہیے. یہاں رہتے ہوئے آپ جتنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں. آپ کے شوق پر ہے, آپ کی طلب پر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جزاک بھائی تھے, لیکن ان کو ایک شوق تھا, ایک طلب تھی. ایک بار بکری چرانے جنگل میں تو سورج گرہن ہوا. اب انہوں نے بکریاں دوسرے کو دے دی, بھائی آج تم چرا. خود آئے دوڑے ہوئے مدینے میں, دیکھو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں. یہ بھی آ کر کے شامل ہو گئے. اب آج ہمارے پاس جو روایتیں وہ دو قسم ہیں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع کیے سورج گرہن کی نماز میں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 1 رکوع کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت زیادہ صحیح ہے, جس میں ایک رکوع کیا. اس طرح سے اور نماز میں 1 رکوع ہے کہ صحیح سورج گرہن کی نماز میں 1 رکوع ہے. اور وہ کون سی روایت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والی روایت ہے. تو مردوں کی صف میں کھڑے ہوئے تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکوع کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے کی صف میں کھڑی ہوئی تھی, اور عورتوں کی صف بچوں کے بعد ہوتی ہے, بیچ کی بچوں کی صف ہوتی ہے. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر امام صاحب نے دیر کر دی رکوع سے اٹھنے میں تو بچے سر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اٹھے کر نہیں اٹھے. ہو سکتا ہے کہ بچے جو تھے بیچ میں وہ سب اٹھا کر دیکھا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رکوع میں تھی تو کچھ بچے سر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا وہ رکوع کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ سورج گرہن کی نماز رکوع, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں 1 رکوع کی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مردوں کی صف میں تھے, آگے تھے, لہذا ہم ان کی روایت کریں گے کہ سورج گرہن میں 1 ہی رکوع کی ہے سورج گرہن کی نماز. اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خالہ جان سے کہا کہ دن میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے ہیں وہ تو ہم کو معلوم ہے, رات میں کیا کام کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, وہ ہم کو نہیں معلوم. تو اپنے گھر میں آپ کو سلا لیجیے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کی خالہ نے سلا لیا. سو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, شروع رات میں آرام فرمایا, آخر رات میں اٹھے, تہجد کی نیت آ گئی. اب ہماری طرح تو تھے نہیں کہ استاد تہجد پڑھے اور طالب علم بہت گہرا سوتا رہے. وہ بھی جلدی سے اٹھے, انہوں نے بھی تہجد کی نماز پڑھی. لیکن بچے تھے اس وقت, اور اس وقت تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایک امام ہوئے مقتدی ہو تو مقتدی کو دائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے, امام کے بائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے. تو بائیں جانب کھڑے ہو گئے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان کو پکڑا اور مجھے دائیں جانب کھڑا کیا. تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام اگر مقتدی ہو تو مقتدی کو امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ استاد اگر شاگرد کا کان پکڑے ادب سکھانے کے لیے تو پکڑ سکتے ہیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوگی, غلط کام کیا گیا. تو بہرحال یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دل میں اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ میں دیکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کام کرتے ہیں تو ہم کو کیسے پتہ چلتا. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دور دور جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. جہاں معلوم ہو کوئی صحابی ہے حدیث بیان کرتے ہیں, وہاں جاتے سفر کرتے, لمبا سفر کرتے, وہاں جاتے, دھوپ ہے, آندھی چل رہی ہے, وہ صحابی سو رہے ہیں, ان کے دروازے پر بیٹھ جاتے, اٹھاتے نہیں ان کو, اور جب وہ اٹھتے آ کر دیکھتے ہیں آپ تو حضور کی چچوزار بھائی ہے, آپ کے تشریف لائے, مجھ سے کہتے میں خود آ جاتا. کہا نہیں, طالب کو آنا چاہیے استاد کے پاس, تو مجھے اٹھا لیتے آپ. کہا نہیں, آپ آرام فرما رہے تھے, میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ کے آرام میں خیال. آندھی آ رہی ہے, دھول آ رہی ہے, بیٹھے ہوئے دروازے پر, ان سے حدیث پڑھ کر کے حدیث سن کر کے پھر واپس آئے. اس طرح ایک حدیث کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ لمبے لمبے سفر. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک زمانہ
کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، لوگ دور دور سے آتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس علم حاصل کرنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے علم حاصل کیا۔ اگر وہ علم حاصل نہیں کرتے تو کہاں سے ان کے پاس علم آتا؟ اتنے لوگ آتے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت رات تک مطالعہ کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا حضرت آپ اتنی رات تک مطالعہ کرتے پڑھتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ تو سو گئے یہ سوچ کر کہ صبح مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑے گی تو محمد سے جا کے پوچھ لیں گے، اور اگر میں بھی سو گیا اور صبح کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور میں نہیں بتا سکا تو پھر امت کا کیا ہوگا؟ پوری امت کی فکر تھی، امت کا کیا ہوگا؟ مطالعہ کرتے تھے رات رات، کتنی کتابیں لکھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حتیٰ کہ ان کی ایک کتاب دیکھ کر، جامع صغیر کو دیکھ کر، اس زمانے میں عیسائی آدمی نے کہا تھا ھذا کتاب محمد بن الصغیر فکیف کتاب محمد بن الکبیر، یہ چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کی کتاب کا کیا حال ہے؟ تو بہرحال یہ آپ حضرات یہاں آئے ہیں، محنت کریں، پڑھے لکھیں اور یہ تقریر سیکھیں۔ آپ جتنے بھی علماء ہوئے وہ سب مدرسوں میں پڑھے ہوئے تھے، جب مدرسوں سے باہر نکلیں گے تو یہ تقریر آپ کے بہت کام ہے۔ تقریر یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے، تقریر یہ دوسروں تک اپنے دین کی بات پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر سامنے والا آدمی کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، اگر آپ بولنا جانتے ہیں تو اس کے سامنے آپ تقریر سے اپنی بات کو سمجھا سکتے ہیں۔ کوئی باطل نظریات پھیر میں آپ اپنے حق بات کو پھیلا سکتے ہیں تقریر کے ذریعے سے۔ تو یہ تقریر جو ہے یہ بھی ایک جوہر ہے، مہارت ہے، ملکہ ہے، اور اس کے ذریعے سے دوسروں تک آپ اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جہاں قرآن پاک کی تعلیم کا ذکر فرمایا وہاں یہ بھی فرمایا ہم نے بیان بھی سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو بنایا اور اس کو بیان سکھایا۔ دوسری چیزیں بیان نہیں کر سکتی لیکن انسان کو اللہ نے قوت بیان عطا فرمائی، بولنے کی مہارت عطا فرمائی، تقریر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ضرورت ہے کہ اس صلاحیت کو آپ اجاگر کریں، محنت کر کے۔ اگر آپ نے اپنی صلاحیت کو اجاگر کر لیا تو آپ بول سکتے ہیں۔ یہاں ایک بزرگ تھے مفتی عبدالرشید صاحب مسکین رحمۃ اللہ علیہ، نائب مفتی رہے نوامی زمانے میں، بہت بڑے عالم تھے۔ تو اس زمانے میں یہاں ایک فرقہ چل رہا تھا، نیچریہ فرقہ، جو مشرقی صاحب اس کے باری تھے، اور اس نیچریہ فرقے کے بہت سے افراد عقائد تھے، تو وہ بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، اور حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب مسکین ان کے جلسوں میں جا کر ان کے خلاف تقریر کرتے اور یہ کہتے تم لوگ جو کہہ رہے ہو غلط۔ کتنے بڑے آدمی تھے، کتنی بڑی ہمت والے آدمی۔ اس زمانے میں یہاں بھوپال میں ایک شہر میں گھر تھا، تو لوگ جاتے تھے، بالکل جاتا ہوں تو حضرت کہا ڈنڈا لے کر دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کوئی مسلمان آتا تو اس کو ڈنڈا مار کے بھگایا تھا، دیکھنے کے لیے امر بالمعروف نہیں آنے کو ملتا۔ اس زمانے میں تبلیغ بالکل شروع میں آئی تھی، کوئی جانتی نہیں تھا تبلیغ کیا ہوتی۔ تو ہریڈے والی مسجد میں وہ اعلان کرتے تھے کہ بھائی روزہ سنو بیان ہو، کوئی نہیں اس طرح سب چلتے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے نہیں تھے کیا ہوتی ہے۔ تو اکیلے کھڑے ہو کر کے مسجد میں بیان کرتے اور یہ کہتے ہیں کھمبوں دیواروں لوا رہنا میں نے ہر بات پہنچا۔ ایسے جذبے والے ہیں۔ آج لوگ بڑا سینا چھوڑا کرتے ہیں۔ ایک بار میں سکتے میں گئے تو ایک صاحب کہنے لگے مجھے دیکھو صاحب کتنے سارے آدمی ہیں۔ میں نے کہا کہ ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس وقت سے لے کر 40-50 سال سے لے کر ابھی تک جو بزرگ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے جو یہ ہوا ہے۔ یہ آپ کے کہنے سے تھوڑی آئے، آپ کے بلانے سے تھوڑی آئے۔ ان لوگوں نے جو آوازیں لگائی کیسا اخلاص تھا، اکیلے کھڑے ہوئے مسجد میں کھمبوں سے کہہ رہا دیواروں سے کہہ رہا سن لو میں نے دین کی بات پہنچا۔ ان کے اخلاص
ان کے جذبے کی وجہ سے آج یہ ہوگا. سال بھر تک اعلان ہوتا ہے مسجد میں اجتماع ہوگا تب لوگ وہاں. تو خیر بہرحال یہ کرنا ضرور ہے کہ آپ گجرات یہاں پر آئے ہیں. ہم سب کو اپنے مقصد میں لگے رہنا چاہیے اور اس سے نہ ہٹیں. وہ شیطان بہکاتا ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے بچوں کو ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ دوسرے کام میں لگا دو. تو ایسی چیزوں سے بچنا ہے جو جن سے وقت ضائع ہے اور دین کے کام سے آدمی ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھنے کے بعد بھی یہی کام کریں. ابھی ڈاکٹر ہے اس کو پڑھایا اپنے ڈاکٹر بنایا. اب اس کو اگر اسپتال میں کوئی مریض ہے وہ علاج کرنے تو اس کو اگر آپ ڈاکٹر سے کہو کہ وہ اسٹیشن پہ کھڑا ہو کر پانی پلائے بہت اچھا کام ہے مسافروں کو پانی پلانا. لیکن ڈاکٹر اگر وہاں جائے گا تو اسپتال میں بہت سارے مریض تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے. جس کا جو کام ہے وہ کر لے گا. اسی طرح سے عالم کو اس لیے عالم بنایا جاتا ہے حافظ کو اس لیے حافظ بنایا جاتا ہے کہ وہ مدرسے پڑھائیں امامت کریں روزنی کریں پڑھائیں. اس لیے بنایا جاتا ہے. اگر وہ دوسرا کام کرنے لگے تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ کام کون کرے. اس کام کے لیے ان کو تیار کیا گیا 8 سال اسی میں لگائے 10 سال لگائے کائے کہ ہمیں عالم بنا صلاحیت پیدا ہو پڑھانے کی. اگر وہ دوسرا کام کرنے لگے گا اس کام کو پھر کون کرے. تو اب آج کل بعض لوگ اگر بالکل خراب ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس کو 100 200 500 روپے میں دیں گے دوا لکھوانے کے. انجینئر کے پاس جائیں گے نقشہ بنوانے کے لیے گھر کا اس کو 200 500 1000 روپے دیں گے نقشہ بنوانے کے. مولوی سے کہیں گے آپ فری میں پڑھاؤ فری میں پڑھاؤ فری میں مسئلہ بتاؤ فری میں امامت کرو فری میں روزنی کرو. ارے بھائی آپ ان کو 1000 روپے دے رہے ان کو بھی دو نا 1000 روپے کیوں نہیں دے. تو بہرحال وہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی عالم دوسرا کام کرنے لگ جائے تو دھیرے دھیرے اس کا علم ختم ہو جاتا ہے. اس کو اپنے مسائل پر یقین اعتماد نہیں رہتا. پھر وہ مسئلہ بتاتا ہے ہو سکتا ہے شاید کہ ایسا کیونکہ اس کا اپنے علم پر یقین نہیں رہتا. بہت پہلے کتاب میں دیکھا تھا بھول گیا اور اس کے بعد میں دوسروں کو بھی اس پر یقین نہیں رہتا اعتماد نہیں رہتا. دوسرے لوگ پتہ نہیں مسئلہ صحیح بتائے گا کہ نہیں. ارے عالم کوئی ہمیں دکان پر پتہ نہیں مسئلہ صحیح بتائے گا کہ نہیں. تو عالم اگر دوسرے کام میں لگ جائے گا تو اس کا علم ضائع ہو جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ طلبا یہ علماء جو دین مدارس میں آئے ہیں یہ دین کا ہی کام کریں. ہاں صلاحیت تو ہونی چاہیے اس سے انگریزی بھی پڑھیں آپ ہندی بھی پڑھیں کمپیوٹر بھی سیکھیں وہ سب ہے آپ کے اندر صلاحیت ہو تاکہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو آپ کسی کو محتاج نہ رہیں. اسٹیشن پر اگر آپ گئے کوئی فارم بھرنا ہے یا کہیں پر کوئی درخواست دینا ہے کہیں پر کوئی کام کرنا ہے یا کون سی گاڑی کہاں جا رہی ہے اس کو دیکھنا ہے یا کہ اور کوئی کام ہے تو آپ کسی کے محتاج نہ رہیں. آپ صحیح طریقے سے اس کام کو کر سکتے. اس لیے آپ تھوڑی ہندی بھی پڑھی ہے انگریزی بھی پڑھی ہے وہ سب صلاحیت میں ہونا چاہیے مگر اس کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس پر زیادہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.